السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک بہت اہم ہے، تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہے، لیکن چونکہ ہم سمجھنا چاہیں تو سمجھ بھی سکتے ہیں۔ یہ فوجداری کے ساتھ ساتھ فیملی میٹرز میں اس کا استعمال ہوتا ہے، اور اکثر آپ نے خبروں میں، ٹی وی میں اکثر آپ نے یہ لفظ ضرور سنا ہوگا، جو کہ ہے DNA، کیونکہ یہ ہر انسان کے اندر موجود ہوتا ہے۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی بہت آسان الفاظ میں، ہے بہت کمپلیکیٹڈ، لیکن چونکہ اس کو ہم سمپل کر کے آسان الفاظ میں بتانے کی کوشش کروں گی کہ DNA کیا ہوتا ہے، اور فوجداری کے ساتھ ساتھ سول کیسز میں یعنی فیملی کیسز میں اس کا استعمال کس طرح کیا جاتا ہے، اور جدید دور کے کیا تقاضے ہیں۔ DNA دراصل ایک مخفف ہے، جو کہ اصل ورڈ یہ مخفف ہے، ایبریویشن ہے، جس کا اصل ورڈ ہے ڈی آکسی رائبونیولک ایسڈ۔ یہ ایک وراثتی مادہ ہے جس میں کسی جاندار کی ساخت اور افعال سے متعلق جینیاتی کوڈ پایا جاتا ہے۔ DNA تمام جانداروں میں پایا جاتا ہے، چاہے وہ انسان ہو، جانور ہو یا پودے ہو۔ یہ ایک لمبا مالیکیول ہے جس کی ساخت ایک بلدار سیڑھی جیسی ہوتی ہے، جو کہ آپ کے تصویر میں بھی نظر آ رہی ہوگی۔ اس سیڑھی کے قدم 4 طرح کی بیس سے مل کر بنتے ہیں، جن کو ایڈن A، تھائمن T، سائٹون C اور گوامین G کہا جاتا ہے۔ ایک بالغ انسان کے جسم میں 100 کھرب کے قریب خلیے یعنی سیلز ہوتے ہیں۔ ہمارے جسم میں ماسوائے سرخ خون کے خلیوں کے ہر خلیے میں DNA پایا جاتا ہے۔ DNA، جسے انگلش میں بک آف انسٹرکشنز بھی کہا جاتا ہے، یہ ایک ایسا انسانی جسم میں موجود کوڈ ہے جو ایک انسان کو دوسرے انسان سے مختلف کرتا ہے۔ یہ وراثتی مادہ والدین کی خصوصیات اولاد میں منتقل کرتا ہے۔ کسی بھی قسم کی جسم میں جو تبدیلیاں ہوتی ہیں، ان کی بناوٹ کوڈ کی صورت میں اس میں موجود ہوتی ہے، جیسے قد کا چھوٹا بڑا ہونا، بالوں کا رنگ، خون کا گروپ، آنکھوں کا رنگ وغیرہ۔ اسی DNA کی بدولت تقریباً 1 لاکھ خصوصیات والدین سے بچوں کو منتقل ہوتی ہیں۔ یہ 2 کریکٹر یعنی 2 جین سے مل کر بنتا ہے، ایک جین والد کا اور دوسرا جینس والدہ کا ہوتا ہے۔ یہ 4 الفاظ پر مشتمل ایک زبان ہوتی ہے، جسے ATCG، جس کا میں نے ابھی آپ کو اوپر تفصیل بھی بتایا، کے نام سے پکارا جاتا ہے، یعنی تمام ہدایات انہی 4 حروف سے مل کر بنتی ہیں۔ اب کسی بھی معاملے کی سچائی کو جاننے کے لیے بہترین اور مستند ترین شہادت DNA ٹیسٹ کی رپورٹ مہیا کرتی ہے۔ DNA جو کہ 4 نائٹروجن بیسز سے مل کر بنتا ہے، جس کا میں نے ابھی آپ کو بتایا بھی تھا، تو ایڈائن، تھائمائن، سائٹون اور گوائن، جس کا ATCG کہلاتے ہیں۔ پوری دنیا میں سب جانداروں کا DNA انہی 4 بیس سے مل کر بنتا ہے۔ یہ ایک جینیٹک مادہ ہے، اور آپ کو میں بتا چکی ہوں کہ والدین کی خصوصیات اولاد میں منتقل کرتا ہے۔ ہمارے قانون شہادت 1984 میں اور ضابطۂ فوجداری میں اس کے متعلق کوئی خاص قانون سازی نہیں کی گئی۔ اب کچھ نئے قانون اس میں آئے ہیں، جس میں کہ فوجداری نظام میں اس کی تحقیق کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ مگر جب عدالت میں DNA رپورٹ کی پیش کی جاتی ہے، DNA ٹیسٹ کی رپورٹ پیش کی جاتی ہے، تو اسے بطور شہادت لیتے ہوئے ماہرین کو اس کو ثابت کرنے کے لیے بلایا جاتا ہے۔ اب عدالت اس کا فیصلہ کرتی ہے کہ DNA ٹیسٹ کی ضرورت ہے یا نہیں، اور یا ایسے ٹیسٹ پر ہونے والے اخراجات فیملی کیسز میں جہاں والد اپنے بچوں کی ولدیت سے انکار کر دیتا ہے، وہاں پر اس ٹیسٹ کی جو سارے اخراجات ہیں وہ وہی اٹھائے گا جو اس ٹیسٹ کی درخواست دے گا۔ پاکستان میں جب عورت ایک نان و نفقے کا دعویٰ دائر کرتی ہے، تو اس کے جواب میں اکثر والد حضرات اپنے بچوں کو اپنا اولاد تسلیم کرنے سے انکاری ہو جاتے ہیں، اور اس کے جواب میں وہ لوگ یہ درخواست دے دیتے ہیں کہ یہ تو ہماری اولاد ہی نہیں ہے۔ ایسی صورت میں کئی والد حضرات DNA ٹیسٹ کی درخواست بھی دے دیتے ہیں۔ عموماً عدالتیں ایسی درخواستوں کو تسلیم نہیں کرتی، کیونکہ ٹیسٹ میں کسی قسم کی بھی خرابی سے ایک بچے کی پوری زندگی جو ہے اس داؤ پہ لگ سکتی ہے۔ جیسے کہ ایک کیس میں ہوا تھا کہ ایک آدمی نے اپنے بچے کی ولدیت کو ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ جب اس نے کیس کیا تو عدالت نے کہا کہ نابالغ کی پیدائش کا علم ہونے کا اعتراف اور حلقہ پٹواری میں شجرہ نسب میں بالغ کے نام کا اندراج اس بات کا ثبوت تھا کہ بچے کے جائز ہونے سے انکاری وہ صرف نان و نفقے سے بچنے کا ایک بہانہ تھا۔ اس وجہ سے عدالت نے DNA ٹیسٹ کو کروانے کی جو استدعا تھی وہ رد کر دی۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح کے ٹیسٹ جو ہے
وہ ضروری نہیں اور اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ یہ مزید پیچیدگیاں پیدا کر دے گا۔ پاکستان میں تکنیکی سہولیات کی فراہمی اس ٹیسٹ کو قابل رسائی بنا سکتی ہے۔ پنجاب فورینسک سائنس ایجنسی میں اس طرح کے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں، بلکہ اب تو اور بھی بہت ساری ایسے پرائیویٹ سینٹرز بھی ہیں جہاں پہ یہ ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ وکلا برادری اور جج صاحبان میں بھی اس جدید طریقہ تفتیش سے متعلق آگاہی کروانی بہت ضروری ہے، تاکہ ہم اس جدید دنیا میں آتے ہوئے اس نئے رجحان سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اس کے علاوہ ڈیٹا بینک کے قیام کی بھی اشد ضروریت ہے، تاکہ ملزمان کا اور سب کا ریکارڈ ثابت ہو سکے اور اس میں محفوظ رکھ سکیں اور جرائم کی شرح پر قابو پایا جا سکے۔ اس کے علاوہ جو فیملی کیسز میں والد حضرات بچوں کی ولدیت سے انکار کر دیتے ہیں، اس پر عدالت نے کئی فیصلوں میں ایسے والد پر جنہوں نے اپنے بچوں کو ماننے سے انکار کیا اور اپنی بیوی پر الزام لگایا، ان پر جرمانہ عائد کرتے ہوئے انہیں سزا دی ہے، مطلب ان کو جرمانے کی سزا دی ہے۔ یہ انتہائی سخت اور غلط فعل ہے اور اس کی عدالتیں ہمیشہ حوصلہ شکنی کرتی ہیں، اور ہماری کوشش یہ ہے کہ آپ کے بارے کو ڈی این اے ٹیسٹ کے بارے میں زیادہ سے زیادہ آگاہی ہو، تاکہ سارے کے سارے لوگ جب اس کے بارے میں بات ہو تو آپ لوگوں کو علم ہو کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔